دکتر کیا بات کرے راجا ہاں راجا ہاں ابھی کر دی قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لي خمسة فيهما على قضاء الخاتمة المصطفى والمرتضى آئیے سب سے پہلے دونوں عالم کے مالک مختار جناب احمد مرتضیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قسمنا جھوم جھوم کے درد پاک کا نذرانہ کی طرف پیش کریں بڑے بابا اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلوا عليه وسلم ابھی میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کی اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین اللہ پاک فرماتا ہے کہ تحقیق کے آ گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور اور ایک روشن کتاب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب دانائے قلوب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ نور سے ذکر فرمایا یہ وہ نور ہے جو آفتاب و مہتاب کے نور سے کروڑوں درجہ زیادہ روشن ہے بے شک سبحان اللہ کیونکہ آفتاب کا اور مہتاب کا نور ایک حد کے بعد کم ہونے لگتا ہے ایک حد کے بعد کم ہونے لگتا ہے لیکن نور محمدی ہر آن دن دنا رات چوگنی ترقی پاتا ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے خود دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ یعنی اے محبوب آپ کی آنے والی ہر گھڑی پچھلے گھڑی سے بہتر ہے یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ دن بہ دن بڑھتا رہے گا آپ کا نور دن بہ دن بڑھتا رہے گا میرے دوستو اللہ رب العزت نے میرے آقا و حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ نور ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا ہے ہر مخلوق سے پہلے پیدا فرمایا ہے چنانچہ خود حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری سبحان اللہ سبحان اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا ہے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کیا پیدا فرمایا ہے سب سے پہلے کیا پیدا فرمایا ہے تو حضور تاجدار مدینہ سید المرسلین خاتم النبیین میرے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جابر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا سبحان اللہ نہ لوح تھی نہ قلم نہ جنت تھا نہ دوزخ نہ کوئی آسمان تھا نہ زمین تھی نہ چرند تھے نہ پرند تھے نہ شمس و قمر تھا نہ بحر و بر تھا گردگے کائنات کی کسی چیز کا وجود نہ تھا بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا
وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، میرے سبحان پیارے دوستوں بزرگوں، ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور ہے۔ بے شک، انہیں بشر کہنا، انہیں اپنی طرح کہنا یہ کفار کی عادت ہے۔ نبی کو بشر ابو جہل نے کہا، نبی کو بشر ابو لہب نے کہا فی زمانہ، نبی کو بشر اشرف علی تھانوی نے کہا، نبی کو بشر قاسم نانوتوی نے کہا، نبی کو بشر اسماعیل دہلوی نے کہا۔ کان کھول کر سن لیجیے، جس نے بھی نبی کو اپنی طرح کہا، جس نے بھی نبی کو اپنی طرح کہا وہ اندھا ہے، اس کی عقل مفلوج ہو چکی ہے۔ نبی بشر ہے، نبی انسان ہے، لیکن عام بشر نہیں بلکہ افضل البشر ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انسانیت ختم ہو جاتی ہے، وہاں محسن کائنات کی، محسن انسان کی انسانیت رہنمائی کرتی ہے۔ جہاں تمام انسانوں کی انسانیت ختم ہوتی ہے، وہاں سید المرسلین کی انسانیت رہنمائی کرتی ہے۔ اے نبی کو اپنی طرح بشر کہنے والے، ذرا جبرائیل سے پوچھ، اے جبرائیل تم نے آدم علیہ السلام کی گریہ وزاری کو دیکھا، نوح علیہ السلام کے کمال کو دیکھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جمال کو دیکھا، یوسف علیہ السلام کے حسن و کمال کو دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کے جلال کو دیکھا، زکریا علیہ السلام کے صبر کو دیکھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کے خاموشی کو دیکھا، ایوب علیہ السلام کے صبر کو دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کے جلال کو دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام کے کمال کو دیکھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مسیحائی کو دیکھا، صدیق اکبر کی صداقت کو، ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کی عدالت کو دیکھا، عثمان غنی کی سخاوت کو دیکھا، حضرت علی کی شجاعت کو دیکھا۔ اے جبرائیل کیا تو نے کسی کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا؟ تو جبرائیل علیہ السلام جو عرض کرتے ہیں کہ یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، تجھے یک نے یک بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آج کل کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ نبی ہماری طرح ہے، معاذ اللہ، معاذ اللہ، نبی ہماری طرح ہے۔ آیت ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ اللہ نے خود نہیں فرمایا بلکہ کہلوایا، اے محبوب آپ فرما دیجئے۔ ایک ہوتا ہے فضیلت، ایک ہے مثلیت۔ فضیلت اور عظمت، شان اور مرتبہ کو کہتے ہیں، مطلب نیچے سے اوپر جانے کو بولتے ہیں فضیلت، اور مثلیت نام ہے، مطلب جیسے ہم ہیں ویسے تم ہو، ایک جیسے ان کی آنکھ ہے ایسے ہماری آنکھ ہے، مگر ایک جیسا۔ مثلیت سملیرٹی جسے کہتے ہیں، مطلب ایک جیسا، ان کے آنکھ بھی ہے میرے دو آنکھ ہے، ان کے دو ہاتھ ہے تو میرے بھی دو ہاتھ ہے، ان کے دو پیر ہے تو میرے بھی دو پیر ہے۔ یہ مثلیت ہے، اور فضیلت نام ہے بلندی کا، مرتبہ کا، بے شک، عظمت کا، شان کا۔ جب ہم نبی کے تعلق سے مثلیت اور فضیلت کے تناظر سے اگر نبی کے عقیدہ نکالتے ہیں تو وہ کل 5 ٹائپ کا عقیدہ نکلتا ہے، کچھ 5 سیکٹ نکلتے ہیں۔ پہلا عقیدہ، پہلا سیکٹ جو ہے وہ کافرین کا ہے۔ کس کا ہے؟ کافرین، کافرین کا ہے۔ یہ نبی کی فضیلت کا مکمل طور پر انکار کرتے ہیں، نبی کی فضیلت کا، نبی کی عظمت کا مکمل طور پر انکار کرتے ہیں، اور نبی کی مثلیت کا خوب پرچار کرتے ہیں، نبی کی مثلیت کا خوب پرچار کرتے ہیں، نبی کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں اور نبی کی مثلیت کا خوب پرچار کرتے ہیں۔ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہہ تو لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی پوجا کے لائق نہیں، جانتے ہو کیا کہا تھا نوح علیہ السلام کی قوم نے؟ ما نراک الا بشرا مثلنا، اے نوح ہم آپ کو ایک معمولی انسان کی طرح کچھ نہیں جانتے۔ اتنا کہنا تھا کہ نوح علیہ السلام نے یہ کہہ کر ان کے کفر پر ٹھپا لگا دیا کہ رب لا تذر، سبحان اللہ، بے شک، اے اللہ اس روئے زمین کو کافروں سے پاک کر دے۔ نوح علیہ السلام نے، نوح علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ آپ بھی ہماری طرح، آپ کے کان بھی آپ کے ہماری طرح، آپ کے 2 ہاتھ بھی ہماری طرح، آپ کے 2 پیر بھی ہماری طرح، اور آپ نبی بن گئے اور ہم یوں ہی رہیں، یہ نہیں چلے گا۔ تو رب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زلزلہ، مطلب طوفان کی شکل میں طوفان نوح نازل کیا، بے شک، دنیا تباہ ہو گیا۔
وہی بچے جو کشتی میں سوار تھے یہ نبی کی فضیلت کا بالکل انکار کرتے ہیں اور نبی کی مثلیت کا اقرار کرتے ہیں۔ دوسرا ہے مشرکین کا، یہ نبی کی مثلیت کا اقرار کرتے ہیں اور نبی کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں، نبی کی فضیلت کا یہ کرتے ہیں، پرچار کرتے ہیں اور نبی کی مثلیت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہو ہی نہیں سکتا، نبی میں یہ دونوں ہونا ضروری ہے، نبی انسان بھی ہو اور صاحب کمال بھی ہو۔ نبی کو اگر صرف فضیلت مانا جائے نبی کا، کہ نبی کو صرف فضیلت، نبی کی شان بیان کی جائے تو معاذ اللہ وہ خدا ہو جائے گا، پھر وہ انسان نہیں ہوگا، جو کہ شرک ہو گیا۔ اور نبی کی مثلیت کا صرف اقرار کیا اور فضیلت کو نہیں مانا تو یہ نبی کو عام جیسا انسان مانا، معمولی انسان مانا، یہ بھی نبی نہیں ہو سکتا، بلکہ اس نے کفر کیا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ نبی مطلب کیا ہے؟ نبی جو دونوں میں ہو، نبی میں دونوں چیز ہوتی ہے، جو صاحب کمال بھی ہو، جو فضیلت والا بھی ہو اور انسان بھی ہو۔ تو پہلا ہے جو نبی کی فضیلت کا انکار کرتا ہے اور دوسرا ہے نبی کی فضیلت کا اقرار کرتا ہے، صرف جا کے نبی کی فضیلت بیان کرے گا، نبی کی مثلیت نہیں بیان کرے گا۔ جب اسے کہا جائے کہ نبی ہماری طرح ہے، نبی اللہ کے رسول ہے، نبی عبداللہ کے بیٹے ہیں، فاطمہ کے بابا ہے، خدیجہ الکبریٰ کے شوہر ہے، بولتے نہیں وہ تو معاذ اللہ خدا کے بیٹے ہیں، جیسا انہوں نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور عیسائی عیسیٰ کو اللہ بیٹا کہتے ہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں اور ان کے نیک بندے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ بس اتنا کہنا تھا، ان پر بھی زلزلہ آ گیا ہے میرے دوستو۔ پہلا ہے فضیلت کا انکار کر، پہلے کافرین کا، پھر دوسرا مشرکین کا، تیسرا جو ہے یہ فضیلت اور مثلیت کے بیچ میں کنفیوز رہتا ہے، کبھی جاتا ہے فضیلت کی طرف، کبھی اس کو مانتا ہے، کبھی مثلیت کا جلسہ کرتا ہے، کبھی فضیلت کا جلسہ کرتا ہے، کبھی مثلیت کو مانتا ہے، کبھی فضیلت کو مانتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، یہ ان دونوں کے بیچ میں کنفیوز رہتا ہے۔ اسے عربی میں کہتے ہیں مذبذبین، یہ منافقین بھی ہے اور آج کل کی زبان میں کہا جائے تو سلح کلی ہے، یہ کنفیوز رہتے ہیں، انہیں خود نہیں پتا کہ ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے۔ میں پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ پہلا ہے کافرین کا، جو نبی کی فضیلت کا مکمل طور پر انکار کرتا ہے اور نبی کی مثلیت کا اقرار کرتا ہے۔ دوسرا ہے مشرکین کا، یہ نبی کی فضیلت کا اقرار کرتا ہے اور نبی کی مثلیت کا انکار کرتا ہے۔ تیسرا جو ہے یہ دونوں کے بیچ میں کنفیوز رہتا ہے، اور چوتھا جو ہے سب سے زیادہ خطرناک ہے، موسٹ ڈینجرس یہ ہے، جو سب سے زیادہ ڈینجرس ہے، یہ نبی کی مثلیت کا پرچار کرتے ہیں اور نبی کی فضیلت کا صرف اقرار کرتے ہیں، صرف نبی کی فضیلت کو مانتے ہیں، صرف نبی کی فضیلت کا پرچار نہیں کرتے ہیں، یہ صرف مانتے ہیں، نبی کی فضیلت کو صرف مانتے ہیں اور نبی کی مثلیت کا گاؤں 4 دن ہو یا 3 دن ہو، گاؤں جا کے چلہ کریں گے اور نبی کی صرف مثلیت بتائیں گے کہ نبی کی یہ مثل ہے، نبی ہماری طرح، نبی ہماری طرح، نبی ہماری طرح، صرف جا کے یہی بیان کریں گے، نبی کی فضیلت کا ذکر نہیں کریں گے۔ اور جب انہیں کہا جائے کہ نبی کی فضیلت بیان کرو، نبی کی شان بھی بیان کرو، تو وہ کہتے ہیں ہم کہاں انکار کرتے ہیں، ہم انکار نہیں کرتے، ہم مانتے ہیں، لیکن وہ لوگ پرچار نہیں کرتے ہیں۔ پانچواں سیکٹ جو سب سے بہتر ہے وہ مومنین کا، سبحان اللہ، وہ اہل سنت والجماعت، اور آسان کر دوں کہ ہم سنیوں کا فرقہ، بے شک، یہ نبی کی فضیلت کا، یہ نبی کی مثلیت کا صرف اقرار کرتے ہیں اور نبی کی مثلیت کا صرف اقرار کرتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ نبی عبداللہ کے بیٹے ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، خدیجہ الکبریٰ کے شوہر ہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ نبی 12 ربیع النور کو پیدا ہوئے، وہ انسان ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن ہم پرچار نہیں کرتے۔ بات جب فضیلت کی آوے، ہم صرف پرچار نہیں، ہم صرف اقرار نہیں، بلکہ برسر منبر اس کا اقرار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، برسر منبر
فضیلت کا ہم شان و عظمت مصطفیٰ کا پرچار کرتے ہیں. ہمارا جلسہ ہو وہاں ذکر مصطفیٰ, ہمارے کانفرنسز ہو وہاں ذکر مصطفیٰ, سبحان اللہ, پیدائش ہو وہاں ذکر مصطفیٰ, ہماری کمیٹی ہو وہاں ذکر مصطفیٰ, ہماری شادی ہو وہاں ذکر مصطفیٰ. حق تو یہ ہے کہ جیسے قرآن کے پاروں میں ذکر مصطفیٰ ویسے دنیا کے نظاروں میں ذکر سبحان اللہ, بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایسے ہی ایک سنی اور گستاخوں کے بیچ میں مناظرہ ہو رہا تھا. دونوں کے بیچ میں مناظرہ ہو رہا تھا کہ دونوں رات بھر کتابیں پڑھی, دونوں نے رات بھر کتابیں پڑھی. جب صبح 10 بجے منبر پر آئے تو جو سنیوں کے عالم تھے وہ منبر پر کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم دونوں نے رات بھر کتابیں پڑھی, ہم فضیلت کی دلائل ڈھونڈ رہے تھے, ہم کہیں ڈھونڈ رہے تھے کہیں ایسا مل جائے کہ کوئی ایسی حدیث مل جائے جس سے نبی کی شان نظر آئے, جس کے نبی کی عظمت نظر آئے, اور یہ لوگ ڈھونڈ رہے تھے کہ کہیں ایسا کچھ مل جائے, کہ اس کوشش میں تھے کہیں نبی ہماری طرح نظر آئے, نبی ہماری طرح نظر آئے. بتاؤ اے گاؤں والوں, رات اچھی کس کی گزری, رات اچھی کس کی گزری؟ تو ان گاؤں والوں نے کہا حضور آپ کی اچھی گزری کیونکہ آپ نبی کی فضیلت بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان آپ کی رات اچھی گزری, آپ نبی کی عظمت کی کتاب ڈھونڈ رہے تھے, کہیں کوئی ایسا مل جائے جس سے نبی کی شان نظر آئے, نبی کا مرتبہ نظر آئے, نبی کی عظمت نظر آئے, تو حضور آپ کی رات اچھی گزری. یقین جانو, پورا قرآن مقدس پڑھو, الحمد سے لے کر والناس تک, اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی مثلیت کا کہیں ذکر نہیں کیا. محبوب تو محبوب, کسی نبی کا مثلیت نہیں ذکر کیا. بات جب حضرت ابراہیم کی آئی تو اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. بات جب جناب اسماعیل کی آئی تو قرآن نے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. بات جب جناب ادریس کی آئی تو قرآن نے برملا کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَقَامًا عَلِيًّا. بات جب جناب موسیٰ کی آئی تو قرآن نے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ بات جب اللہ کی کوئی محبوب بندی ہو اور اللہ اس کا ذکر کرے, اور قرآن اس کا ذکر یوں کرتا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. اے بستہ کے غجور مسلمانوں, اگر اپنے ایمان کو بچانا ہے تو ملا کی نہیں بلکہ اللہ کی سنت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سنت یہ ہے کہ اے میرے نبیوں, جب تمہاری فضیلت کا ذکر ہوگا تو میں ذکر کروں گا, اور جب تمہاری مثلیت کا بات ہو تم ذکر کرو, تاکہ لوگ حق ساری سمجھیں, تاکہ لوگ ان ساری سمجھیں. سبحان اللہ, سبحان. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں بلکہ کہلوایا ہے کہ کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. کہہ دو, میں نہیں کہوں گا بلکہ تم کہہ دو. اگر میں اپنے آپ کو 1000 بار بھی جاہل کہوں, آپ کہو گے؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ مدرسہ پڑھتے ہیں, یہ پڑھتے ہیں, مولوی پڑھائی پڑھتے ہیں, یہ اپنے آپ کو جاہل کہہ رہے ہیں, مطلب یہ انکساری کر رہے ہیں, یہ اپنے آپ کو چھوٹا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ ان کا بڑپن ہے, یہ اپنے آپ کو چھوٹا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اگر کوئی مجھ سے بڑا, میرے والد بزرگ اگر مجھ کو ایک بار جاہل کہہ دے تو وہ میرے لیے سند ہو جائے گی, کیونکہ جب یہ کوئی بڑا اپنے چھوٹے کی کوئی بات بول دیتا ہے تو وہ اس کے لیے سند ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ نے کہلوایا, خود کہا نہیں, کہہ دیتا تو سند ہو جاتی, اس لیے خود نہیں کہا, کہلوایا. کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں تاکہ لوگ خاکساری سمجھیں, انکساری سمجھیں. بے شک, سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ کل تک مکہ کے لوگ جسے ابو الحکم حکمت والا ابو الحکم کہتے تھے, میرے نبی نے صرف ایک بار کہا ابو جہل. بے شک, بے شک.
جہل کے نام جانتے تھے، کیونکہ جب کوئی بڑا کسی چھوٹے کے بارے میں کچھ کہہ دیتا ہے تو اس کے لیے سند ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ نے خود نہیں کہا بلکہ کہلوایا، اللہ کا کہہ دیتا، یہ کہلوایا کیوں اللہ کا کہہ دیتا لیکن کہلوایا کیوں؟ اللہ نے فرمایا اے نبی آپ فرما دیجیے، میں نہیں کہوں گا، آپ فرما دیجیے، مجھے کہنا ہوگا۔ اگر تمہارے بددعا کا ذکر کرنا ہوگا تو بددعا واللیل اذا سجا میں کہوں گا، سبحان اللہ کی بات ہوگی تو واللیل اذا یغشا میں کہوں گا، جب تمہارے زلفوں کی بات ہوگی تو واللیل اذا یغشا میں کہوں گا، جب تمہاری آنکھوں کی بات ہوگی تو ما زاغ البصر وما طغى میں کہوں گا، سبحان اللہ زبان کی بات ہوگی تو وما ينطق عن الهوى میں کہوں گا، سبحان اللہ سبحان اللہ بات ہوگی تو ید اللہ فوق ایدیکم میں کہوں گا، جب تمہارے قدموں کی بات ہوگی تو لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد میں کہوں گا، سبحان اللہ سبحان اللہ تو یاسین والقرآن الحکیم میں کہوں گا، جاہ و جلال ہو تو میں بیان کروں، فضل و کمال ہو تو میں بیان کروں، برگزیدگی ہو تو میں بیان کروں، بلند رسیدگی ہو تو میں بیان کروں، بلند رسیدگی ہو تو میں بیان کروں، مجھے کہنا ہوگا تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میں کہوں گا، بے شک سبحان اللہ العالمین میں کہوں گا، قد جاءکم برہان من ربکم میں کہوں گا، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین میں کہوں گا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا میں کہوں گا، اے میرے مصطفیٰ بشیر و نذیر ہو تو میں بیان کروں، سراج منیر ہو تو میں بیان کروں، بلند رسیدگی ہو تو میں بیان کروں، بلند رسیدگی ہو تو میں بیان کروں، مرتبہ ہو تو میں بیان کروں، شان ہو تو میں بیان کروں، لیکن اے مصطفیٰ یہاں پر فضیلت کے ساتھ مثلیت بھی ہے، بشریت کے ساتھ مثلیت بھی ہے، اس لیے میں نہیں تم بیان کرو تاکہ لوگ آپ ساری سمجھے، ان کے ساری سمجھے۔ سبحان بے شک۔ اور ایک مثال کے ساتھ اس گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں، یہ مثال تھوڑا کلیئر ہو جائے گی۔ خداوند کہا قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ نمرود کا نام تو سنے ہو، اتنا بڑا مردود جیسے لگے کہ یہ سڑا ہوا امرود، مر جائے تو نہ فاتحہ نہ درود، اتنا بڑا مردود، اچھا بندہ نہیں بن سکا، خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا اور ابراہیم علیہ السلام نمرود کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر حق کی بولی بولی اور فرمایا اے نمرود تو اپنے آپ کو خدا بتاتا ہے، میرا خدا تو مردے کو زندہ کرتا ہے اور زندے کو موت دیتا ہے، اگر تو خدا ہے تو یہ کر کے بتا۔ وہ نمرود تھا، اس نے کیا کیا کہ جیل سے دو قیدی کو بلایا، ایک اس کو جس کو کل پھانسی کی سزا ہونے والی تھی اس کو بلایا، اور اس کو جس کو آج رہائی ہونے والی تھی اس کو بلایا، دونوں کو بلایا اور نمرود کے سامنے اس کو پیش کیا گیا۔ اس کو فرمایا بتا تجھے کیا سزا، تو تیرا فیصلہ کیا ہوا؟ بولا کہ مجھے تو آج پھانسی کی سزا ہے، مجھے آج پھانسی دینے جا رہے ہیں۔ بولا کہ اس کو چھوڑ دو، اور دوسرے نے پوچھا تمہارا کیا آرڈر ہے؟ کہا مجھے تو آج رہائی ملنے والی ہے، مجھے آج رہائی ملنے والی ہے۔ اس نے کہا کہ اسے پھانسی پر چڑھا دو، اور کہا دیکھا میں بھی مردے کو جلاتا ہوں اور مارتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں اور جلاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو یہ نمرود کی اس بچکانہ دلیل کے دھجے اڑا کے رکھ دیتے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اور ایک چیلنج کر دیا اور کہا اچھا اس کا جواب دے کہ میرا رب، میں جس کی عبادت کرتا ہوں، میرا رب پورب سے سورج کو نکالتا ہے اور پشچم میں ڈبوتا ہے، میرا رب پورب سے سورج کو نکالتا ہے اور پشچم میں ڈبوتا ہے، اگر تو ایسے جو خدا ہے تو اسے پشچم سے نکال کر دیکھا۔ وہ بھی سوچا کہ اگر زمین کا معاملہ ہوتا تو کچھ لے دے کر، کچھ گھوس دے کر، کچھ لے دے کے معاملہ سیٹ ہو جاتا، یہ تو آسمان کا معاملہ ہے، یہ تو آسمان کا معاملہ ہے۔ نمرود یہ نہیں کر سکا، نمرود یہ نہیں کر سکا، بڑا یہ تو آسمان کا معاملہ ہے، یہ میں نہیں کر سکتا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دلیل تھی،
کہ جو پچھم سے سورج نکال دے گا وہ خدا ہو جائے گا. ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بولو, اگر اس دن نمرود پچھم سے سورج نکال دیتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کی روشنی میں دنیا اسے خدا مانتی کہ نہیں مانتی؟ مانتی. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل تھی کہ جو پچھم سے سورج نکال دے گا وہ خدا ہو جائے گا. نمرود تو نہیں نکال سکا. یہ تاریخ کے صفحہ میں یہ موجود تھی, یہ دلیل ابراہیم میں موجود تھی. وقت گزر گئے, وقت گزرتا رہا, لیکن یہ دلیل موجود ہے. وقت گزرتا رہا, یہ دلیل موجود ہے, لیکن نمرود تو نہیں نکال سکا. نمرود نہیں نکال سکا, مگر مقام صحبہ میں سبحان اللہ. نماز عصر قضا ہوئی. نماز عصر جب قضا ہوئی حضرت علی کی, تو اسی ڈوبے ہوئے سورج کو میرے نبی نے پچھم سے نکالا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہیں دلیل ابراہیم کی روشنی میں, کہیں دلیل ابراہیم کی روشنی میں لوگ تمہیں خدا نہ کہہ دیں, لوگ تمہیں خدا نہ کہہ دیں. اس لیے کہہ دو انما انا بشر. سبحان اللہ. میں تمہاری طرح کا انسان ہوں تاکہ لوگ تمہیں خدا نہ کہیں. سبحان اللہ, بے شک. اسی لیے تاکہ لوگ تمہیں خدا نہ سمجھے. اور بھی بہت ساری یہ ہے, اس میں نبی کی شان بھی نظر آتی ہے کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم نبی کی مصریت بیان کرنے نہیں آئے ہیں. ہم نبی کی فضیلت جہاں پر ہوگا وہاں پر ذکر مصطفیٰ کریں گے, جہاں پر ہوگا وہاں ذکر مصطفیٰ, وہاں پر شان مصطفیٰ, وہاں پر عظمت مصطفیٰ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم کو رضا. خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم کو رضا. دم میں جب تک دم ہے ان کا سناتے جائیں گے. بے شک. سبحان اللہ. جب تک ہے دم ذکر اس کا سناتے جائیں گے. ہم اپنی نبی کی شان بیان کریں گے, ہم اپنی نبی کی بڑھائی بیان کریں گے. ہمیں ہمارا بیان کرنا ہوگا تو ہم والضحیٰ کے ذریعے بیان کریں گے. ہمیں بیان کرنا ہوگا تو ہم واللیل اذا یغشیٰ کے ذریعے بیان کریں گے. قرآن میں پورا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب نبیوں کی صرف شان ہی بیان کری ہے. اس لیے ہم خدا کی سنت کو فالو کریں گے. ہم کسی ملے کی سنت کو فالو نہیں کریں گے. ہم نبی کی صرف شان بیان کریں گے. نبی کی عظمت جہاں پر ہوگا وہاں عظمتیں بیان کریں گے. ہماری شادی ہوگی وہاں شان مصطفیٰ, جہاں پر ہمارا جلسہ ہوگا وہاں شان مصطفیٰ, ہمارا کانفرنس ہوگا وہاں ذکر مصطفیٰ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دل میں بھی سوچیں گے تو ذکر مصطفیٰ, ہم سوئیں گے بھی تو ذکر مصطفیٰ کرتے ہوئے, ہم اٹھیں گے بھی تو یا مصطفیٰ کرتے ہوئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک. اسی بات کو کہتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو یہی پر سمیٹنا چاہتا ہوں, اور میرے کہنے سننے میں کسی قسم کی غلطیاں خامیاں ہوئی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ میری اس خطا غلطی کو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ.